شازیہ کی رخصتی میں ابھی 3 ہفتے باقی تھے، جبکہ 2 مہینے پہلے ہی اس کا نکاح یاسر کے ساتھ ہوا تھا۔ عید کے موقع پر شازیہ کی ساس اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ اس نے شازیہ کو بلایا، ہونے والی بہو کو پیار کیا اور شازیہ کے باپ سے کہنے لگی، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شازیہ ہمارے گھر میری بہو بن کر آ رہی ہے، اور میرے بیٹے یاسر کی بھی خوش قسمتی ہے۔ وہ شازیہ کے لیے کپڑوں کے جوڑے لائی تھی۔ مہمانوں کی خوب توازو کی گئی۔ کھانا ختم ہوا تو ان کے لیے چائے بنائی گئی، اور پھر چائے پینے کے بعد یاسر کی ماں نے شازیہ کے باپ سے کہا کہ بھائی صاحب، ابھی رخصتی میں 20 سے 25 دن باقی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو جتنا جہیز دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہماری طرف سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وہ ہے گاڑی کی ڈیمانڈ۔ یاسر کی ماں کی یہ بات سن کر خالد صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف دیکھتا تو کبھی یاسر کی ماں کی طرف، اور پھر پریشانی کی حالت میں یاسر کی ماں ثریا سے کہنے لگا کہ بہن جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اپنی ساری پینشن اپنی بیٹی کے جہیز پر ختم کر چکا ہوں، اور میرے حالات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ثریا اس سے کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ کو میں نے سب بتا دیا۔ میں نہیں چاہتی عید کے روز خوشی کے اس موقع پر اس رشتے میں دراڑ پیدا ہو جائے، اور آپ بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ اب بھی آپ کے پاس کافی وقت ہے، اور جو گاڑی آپ اپنی بیٹی کو دیں گے وہ آپ کی بیٹی کے کام آئے گی۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، بس بچوں کی خوشی کی خاطر میں ایسا کہہ رہی تھی۔ اب آپ خود بتائیں، اتنی دور سے 100 کلومیٹر آپ کی بیٹی بسوں پر دھکے کھاتی ہوئی وہ آپ سے ملنے آئے گی تو آپ کو کیا ایسا محسوس ہوگا؟ خالد صاحب اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر ثریا وہاں سے جانے لگی تو جاتے جاتے دوبارہ خالد صاحب سے کہنے لگی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز ہیں۔ یاسر جیسا داماد آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس نے بھی تو اپنی بیوی کی خاطر شہر میں گھر بنایا۔ کم از کم ایک گاڑی آپ اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مہمان جب گھر سے رخصت ہو گئے تب شازیہ کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، میں تمہیں کہہ رہی تھی یہ لوگ لالچی ہیں، لیکن آپ میری کسی بھی بات پر بالکل یقین نہیں کر رہے تھے۔ آج آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں یہ لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی کہتی تھی کہ رخصتی سے پہلے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہ کریں، لیکن آپ نے میری کسی بات پر عمل نہ کیا۔ خالد صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ذرا چپ کرو، 1 منٹ خاموش ہو جاؤ، پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ گاڑی کا بندوبست کیسے کروں گا۔ بیوی فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو چلانے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب آپ کی بات کا؟ ان کی یہ ڈیمانڈ آپ پوری کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا ہوگا؟ خدا کا خوف کریں، ہم کسی صورت یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بے وقوف عورت، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں؟ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکے، اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ یاسر ایک اچھا لڑکا ہے اور نوکری بھی ہے، وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ باقی رہی گاڑی کی بات تو وہ میری بیٹی کے بھی کام آئے گی۔ مجھے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز ہیں، ان کی خوشیوں کی خاطر یہ تھوڑی سی قربانی دے سکتا ہوں۔ فاطمہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، نہیں، آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ میں اپنے بیٹے نوید کا انتظار کر رہی ہوں، وہ جیسے ہی آئے گا تو میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ آپ ہمارے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، یہ آپ ہم سے وعدہ کریں۔ وہ کہنے لگا، پہلی بار اپنی بیوی کے یہ تیور دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا، لیکن اب بھی وہ اپنی بیوی کو پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اپنی بیوی فاطمہ پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس کی بیوی دل کی مریضہ ہے۔ اگر اس نے اپنی بیوی پر سخت زبان استعمال کی تو اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ شام کو جب نوید گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کافی پریشان ہے۔ اپنی ماں کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ ماں کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، کیا پوچھتے ہو، ہر دن کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کل تم اپنے دوست کے ہاں چلے گئے تھے، ثریا اور اس کا شوہر ہمارے گھر آئے تھے، شازیہ کے لیے تحفے تحائف لے کر وہ آئے تھے، لیکن پھر ہم پر قیامت ڈھا کر وہ چلے گئے۔ وہ جہیز میں گاڑی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب تم خود بتاؤ، ذرا انصاف سے بتاؤ، گاڑی کہاں سے لائیں ہم؟ نوید نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ماں یہ عجیب بات ہے، انہوں نے ایسی بات کی ہے تو انہوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا
اگر وہ پہلے بتا بھی دیتے تو کون سا ہم پیسوں کا بندوبست کر سکتے تھے۔ یہ تو ان لوگوں کی سراسر ناانصافی ہے۔ نوید نے کہا، ماں ابا نے اس بات کی حامی بھری تو وہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ میں تو ابا پر حیران ہوں۔ خالد صاحب ماں بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آیا، بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا میں وہ پلاٹ فروخت کروں گا جو 2 سال پہلے خریدا تھا، تقریباً 10 لاکھ کا، تو وہ اب بھی بکے گا، اور اس کے علاوہ میں بینک سے لون لوں گا۔ یہ سن کر فاطمہ چیخنے لگی، اپنے شوہر سے کہا، خالد صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹے نوید کی بھی ابھی شادی کرنی ہے، اور شازیہ کے علاوہ آپ کی 2 بیٹیاں ابھی گھر میں بیٹی ہیں۔ آپ باقی بچوں کے بارے میں بھی کچھ سوچئے اور پیسے بچائیں۔ کافی دیر تک بحث جاری رہی، اور اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا پلاٹ فروخت کروں گا، اور باقی پیسے میں ارینج کرنے کے لیے بینک سے قرض لے لوں گا تاکہ ایک گاڑی کا بندوبست ہو سکے۔ خالد صاحب کے اس فیصلے پر اس کا بیٹا نوید اور بیوی فاطمہ ناراض ہوئے، لیکن وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا پلاٹ فروخت کیا، اور پھر اس کے بعد بینک سے قرض لینے کے لیے چل پڑا۔ اس نے اپنی بیوی کے زیورات بینک میں گروی رکھے تھے، اور وہاں سے 10 لاکھ کا قرض لے کر وہ واپس آ رہا تھا۔ وہ بس سٹاپ پر ہی کھڑا تھا کہ اچانک ایک عورت جو کہ گاڑی میں سوار تھی، وہ خالد صاحب کے سامنے رکی۔ اس نے خالد صاحب کو سلام کیا تو خالد صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس سے کہنے لگی، انکل آپ نے کہاں جانا ہے؟ خالد صاحب نے اس سے کہا کہ بیٹی میں نے اقبال ٹاؤن جانا ہے۔ لڑکی نے کہا، انکل میں بھی اسی طرف جا رہی ہوں، گرمی کا موسم ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، گاڑی خالی ہے، آپ پچھلی سیٹ پر بیگ رکھ لیں اور فرنٹ سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ خالد صاحب نے دروازہ کھولا، گاڑی کی پچھلی سائٹ پر بیگ رکھا، اور پھر جیسے ہی اس نے بیگ رکھا تو عورت نے گاڑی بھگا دی۔ چیختا رہا، وہ چلاتا رہا، اس عورت کو روکو، یہ میرے پیسے لے کر بھاگ رہی ہے، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ نہ کوئی اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر پایا، نہ ہی کسی نے اس کی مدد کی۔ خالد صاحب اپنا سر پکڑ کر ادھر روڈ پر بیٹھ گئے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ جتنے لوگ تھے ہر کوئی اپنے مشورے دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، آپ جلدی سے پولیس اسٹیشن جائیں۔ اگلا بندہ جواب دیتا، تاکہ پولیس اسٹیشن جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ کوئی کہتا کہ گاڑی کا نمبر آپ نے نوٹ کیا؟ تو کوئی کہتا کہ قریبی دکانوں کی CCTV کیمرے کی مدد سے اس عورت کو ہم پہچان سکتے ہیں، شاید اس کی شکل نظر آ جائے۔ اگر اس کو پہچان لیا تو اس کو پکڑنے میں آسانی ہو گئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن کچھ نہ ہو پایا۔ وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پیسوں والا بیگ نہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ گھر میں آیا تو بیگم اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ آپ کو قرض نہیں ملا؟ جس پر اس نے بیوی کو کوئی جواب نہ دیا، اور اداس چہرہ لیے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بیوی اس کے پیچھے پیچھے آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میرے زیورات کہاں ہیں؟ آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ جلدی سے بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب بتانا مجبوری تھی، کیونکہ وہ کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ اس نے بھی بیوی کو بتایا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ دھوکہ دینے والی ایک عورت تھی جو کہ شازیہ کی ہم عمر تھی، اور میں اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا کہ اس نے گاڑی چلا دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا دھوکہ کرے گی، ورنہ کبھی بھی اس کی گاڑی میں پیسوں والا بیگ نہ رکھتا۔ اس کی بیوی فاطمہ نے جب یہ سنا تو رونے لگی، اپنا سر پیٹنے لگی اور کہنے لگی، ہائے میں مر گئی۔ پہلے آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس خاندان نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، اس میں بیٹی کی شادی کوئی نیک شگون نہیں۔ جب سے یہ رشتہ طے ہوا ہمارا نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان صرف ان لوگوں کی وجہ سے کیونکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں۔ فاطمہ نے اپنے بیٹے نوید کو فون کیا اور اس سے کہنے لگے کہ بیٹا جلدی گھر آؤ، ہم برباد ہو گئے۔ نوید کافی پریشان تھا۔ وہ جلدی گھر پہنچا تو اس کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر دراز تھا۔ جلدی سے اس کو ہسپتال لایا گیا۔ ان حالات میں شازیہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ اپنے باپ سے محبت کرتی تھی۔ وہ بھی ایک اکیڈمی میں ابھی ٹیوشن پڑھا رہی تھی جب اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے والد کی طبیعت خراب ہے اور فلاں ہسپتال ہے۔ وہ بیچاری وہاں سے سیدھی ہسپتال پہنچی۔ اس کے والد کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا۔
ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ خالد صاحب کی طبیعت بہتر ہے اور اب خطرے سے وہ باہر ہیں، تاہم اسے دل کا اٹیک ہوا ہے۔ خالد صاحب کو کوئی صدمہ ہوا ہے اور آپ ان کا خیال رکھیں، یہ کافی ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ دوبارہ اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ شازیہ کے لیے یہ لمحہ بہت ہی تکلیف دہ تھا جب اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس سے یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی اور اس نے فوراً یاسر کو کال کی اور اس سے کہا کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ شادی سے پہلے آپ سے رابطہ نہ ہوتا، لیکن میری مجبوری ہے آپ سے بات کرنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری ماں کی وجہ سے آج میرا باپ ہسپتال میں داخل ہے۔ یاسر یہ سن کر حیران ہوا، شازیہ سے کہنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے کھل کر بتاؤ کیا ہوا۔ شازیہ نے ساری حقیقت بتائی، اسے بتایا کہ کس طرح عید کے دوسرے دن اس کے والدین ہمارے گھر آئے تھے، میرے لیے تحفے بھی لائے تھے اور کپڑے بھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک گاڑی کا مطالبہ کیا۔ میرے باپ کے پاس تو ایسے پیسے نہیں کہ گاڑی کے پیسے پورے کرنے کے لیے اس نے بینک سے قرض لیا اور اپنا ایک پلاٹ بھی فروخت کیا۔ لیکن کل جیسے ہی وہ بینک سے پیسے لے کر گھر واپس آ رہا تھا تو ایک عورت نے اسے دھوکہ دیا اور پیسے لے کر گاڑی میں رفو چکر ہو گئی۔ مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی، آپ ایک تعلیم یافتہ انسان ہیں اور مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے بھی اس معاملے میں اپنے والدین کو سپورٹ کیا۔ یاسر نے جب یہ سنا تو قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے اس بات کے بارے میں بالکل معلوم نہیں، ورنہ میں کسی صورت اپنے والدین کو اس بات کی اجازت نہ دیتا۔ یاسر ہسپتال آیا، خالد صاحب کی تیمارداری کی اور شازیہ سے اکیلے میں بات کی۔ اس نے شازیہ سے معذرت کی، اپنے والدین کی وجہ سے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ میں اپنے والدین سے خصوصی اپنی ماں سے بات کروں گا۔ میرے مشورے کے بغیر میری ماں نے یہ مطالبہ کیا، اگر مجھ سے پوچھتی تو میں ایسا ہرگز نہ ہونے دیتا۔ میں مانتا ہوں کہ ان کا مطالبہ غلط ہے، مجھے تم پسند ہو، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میری ہم سفر بنو گی، باقی نہ مجھے کسی جہیز کی ضرورت ہے، نہ ہی اس بات کی کہ تمہارا باپ ہمیں کوئی مہنگا تحفہ یا گاڑی دے، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس عورت کو پکڑنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ بھرے بازار میں سب کے سامنے وہ ایک بزرگ آدمی کو لوٹ کر چلی جائے، اس کے پیسے لے کر بھاگ جائے اور اس کا سراغ نہ ملے۔ یاسر اپنے گھر آیا، بیٹے کے تیور دیکھ کر ماں سمجھ چکی تھی کہ یاسر کو حقیقت کا پتہ چل گیا۔ وہ غصے میں تھا، اپنی ماں پر چلانے لگا کہ آپ نے یہ کیا کیا ماں؟ کیا میں نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ میری بیوی کی جہیز میں گاڑی ضروری ہے؟ ماں مجھے آپ سے یہ امید بالکل نہیں تھی، آپ ان حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کے والد کے کیسے حالات ہیں آپ خوب جانتی ہیں۔ ثریا نے بھی بیٹے سے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے اور میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے جو کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا۔ ساری زندگی موٹر سائیکل پر دھکے کھا رہے ہو اور شازیہ اگر ایک گاڑی اپنے ساتھ لائے گی تو اس میں تمہاری بھی عزت ہے اور وقار بن جائے گا۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں مجھے اس طرح کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں، خدا را آپ ہوش کے ناخن لیجئے، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے والد کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر اپنا پلاٹ فروخت کر چکا تھا اور بینک سے قرض لے کر گھر واپس آ رہا تھا، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور کوئی عورت اسے بے وقوف بنا کر پیسے لے کر چلی گئی۔ پھر اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا میں آپ پر بھی حیران ہوں کہ اس معاملے میں آپ نے بھی ماں کا ساتھ دیا۔ اس نے کہا، بیٹا تمہاری ماں ہی سب کچھ ہے، یہ ضدی عورت ہے، یہ ضد کی پکی ہے، پوچھو ذرا اس سے۔ میں اسے منع نہیں کر رہا تھا کیا کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ میری بات سن نہیں رہی تھی۔ خالد صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں، میں بھی جانتا تھا، لیکن یہ اپنی ضد پر قائم رہی اور عید کے دوسرے دن ہی مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر روانہ ہوئی۔ میں راستے میں بھی اس سے کہہ رہا تھا کہ کم از کم اپنے بیٹے یاسر سے بات کر لو، اپنے بیٹے کو اعتماد میں لو، جبکہ وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم چپ رہو، تمہارا بیٹا ابھی بچہ ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ یاسر نے جب یہ سنا تو خفا ہو کر گھر سے چلا گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں آج کے بعد آپ میرا منہ نہیں دیکھیں گی،
میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترسیں گی، میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے والدین کو دھمکی دی کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا۔ 2 دن تک گھر سے غائب رہا، پھر خالد صاحب کے پاس گیا۔ خالد صاحب کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس سے کہنے لگا، انکل، میرے والدین ہی آپ کی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں، چلیں میرے ساتھ۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ اس جگہ سے جہاں عورت نے آپ سے پیسے لیے تھے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ CCTV کیمروں کی مدد سے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا اس کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن خالد صاحب اس سے یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن ایسا کچھ ممکن نہیں۔ اس نے اصرار کیا اور یاسر کے اصرار پر خالد ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مختلف دکانوں سے CCTV کیمروں کی فوٹیج حاصل کی۔ وہاں سے جب واپس جانے لگے تو ایک درویش نے خالد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا کہ صاحب، آپ وہی ہیں جس کو اس دن ایک عورت لوٹ کر چلی گئی؟ خالد نے کہا، جی میں وہی بدبخت ہوں۔ فقیر اس سے کہنے لگا، میں اس دن آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے موقع نہ ملا کیونکہ اتنا ہجوم تھا کہ آپ سے بات نہ کر سکا۔ بیٹا، میں اسی بس سٹاپ کے قریب بیٹھ کر بھیک مانگتا ہوں، پچھلے 10 سال سے ادھر ہی بیٹھتا ہوں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، تقریباً مہینے میں 2-3 بار ایسی وارداتیں ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہی عورت ہے جو بار بار کسی مسافر کو لفٹ دینے کے بہانے اس کا سامان لے جاتی ہے اور کبھی پیسے لے جاتی ہے۔ وہ دوبارہ بھی ضرور آئے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پیسے تمہیں واپس مل جائیں تو بھیس بدل کر میرے ساتھ یہاں بیٹھ جاؤ۔ خالد صاحب نے جب فقیر کی یہ بات سنی تو یاسر کی طرف دیکھنے لگا۔ یاسر نے کہا، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو انکل کی جگہ میں آپ کے ساتھ ادھر بیٹھ جاؤں گا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ پیسے ہمیں واپس مل جائیں اور وہ مکار عورت قانون کی گرفت میں آ جائے۔ یاسر خود ہی بھیس بدل کر اس فقیر کے ساتھ بیٹھ گیا اور یاسر کا ایک دوست جس کا نام ذیشان تھا، وہ بیگ لے کر بس اسٹاپ پر کھڑا ہو جاتا۔ صبح صبح وہ وہاں فقیر کے ساتھ بیٹھ جاتا اور پھر شام کو واپس آتا، جبکہ اس کا دوست ذیشان سارا دن بس اسٹاپ پر کھڑا رہتا اس عورت کے انتظار میں۔ 3 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ عورت نہیں آئی تھی۔ چوتھے دن اس کے دوست ذیشان نے تنگ آ کر کہا، یار، اس فقیر کے مشورے پر عمل کر کے ہم پھنس چکے ہیں، وہ عورت کبھی یہاں نہیں آئے گی۔ ایسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ نئے نئے علاقوں میں واردات کرتی ہیں تاکہ پکڑے جانے کے چانسز کم ہوں۔ یاسر نے کہا، بس آج کے دن ہم اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، کل ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب یاسر کا دوست ذیشان بیگ لے کر وہاں کھڑا تھا۔ ایک کالے رنگ کی گاڑی میں ایک عورت اس کے سامنے آئی، اپنی گاڑی روکی اور اس نے ذیشان کی طرف اشارہ کیا کہ یہی عورت ہے۔ فقیر کا وہ اشارہ سمجھ چکا تھا۔ اس عورت نے ذیشان سے کہا کہ بھائی، آپ مجبور لگ رہے ہیں، اگر مجھ سے لفٹ چاہیے تو پچھلی سیٹ پر بیگ رکھ کر یہاں فرنٹ پر آ جائیں۔ ذیشان نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، بیگ رکھ کر ادھر ہی سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بہن جی، آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں وہاں آپ کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہتا۔ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کے لیے میں نامحرم ہوں، آپ کے سامنے والی سیٹ پر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بیٹھوں۔ یہ سن کر وہ عورت پریشان ہوئی، لیکن اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو ذیشان نے جیب سے پسٹل نکالا اور اس عورت کی کن پٹی پر پسٹل رکھ کر کہا کہ اب اپنی گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ دو۔ بہت ہو گئی، جو تم نے کسی کو بے وقوف بنانا تھا بنا لیا، تمہاری یہ ڈرامہ بازیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم تمہاری ہی تلاش میں پچھلے 1 ہفتے سے ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرکار آج ہمیں موقع مل گیا۔ خاتون نے ذیشان سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی، اگر آپ نے اسی طرح اسلحے کے زور پر مجھے مجبور کیا تو آپ کے لیے بھی یہ خطرے کی بات ہے اور میں آپ کی دھمکی میں آنے والی نہیں۔ خاتون نے جب دیکھا کہ ذیشان بھی کسی دھمکی میں نہیں آ رہا تھا تو اس نے اب اس بات کا اقرار کیا کہ بھائی، میں مجبور تھی، میں ایک گینگ کا حصہ ہوں، یہ سب میری مجبوری ہے۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک بزرگ آدمی سے 10 لاکھ روپے لیے تھے اور یہاں سے پیسے لے کر بھاگی تھی۔ میں تسلیم کرتی ہوں اور یقین مانیں میں آپ کو وہ پیسے واپس کروں گی، لیکن مجھے پولیس اسٹیشن جانے پر مجبور مت کیجیے۔ ذیشان نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ تم گاڑی ایک ایسے ایریے میں بھی لے جا سکتی ہو جہاں وہ مجھے جان سے مار سکتے ہیں یا مجھے کڈنیپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
ज़ीशान को नहीं समझ आ रहा था कि ये आंसू झूठे हैं, ये हकीकत में ये मजबूर है। औरत ने रोकर कहा कि मेरा बेटा कैंसर में मुब्तला था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं इस गैंग में शामिल हुई। मेरा शौहर भी इसी गैंग का लीडर है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मुझे नहीं मालूम था कि बुज़ुर्ग की ये मजबूरी है, वो आपको पैसे मिल जाएंगे। ना चाहते हुए भी ज़ीशान ने उस औरत की बात पर यकीन कर लिया और उसने एक गाड़ी रोकी और फिर कहा, आप इधर गाड़ी में रहें, ये गाड़ी की चाबी आपके पास है। अगर 5 मिनट बाद मैं वापस ना आई तो ये गाड़ी आप ले जा सकते हैं। ज़ीशान ने उस औरत पर भरोसा किया। वो गाड़ी से उतरी, एक घर में जल्दी से दाखिल हुई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक बैग था। ज़ीशान ने चेक किया तो उसमें पूरे 10 लाख थे। वो गाड़ी से उतरा और फिर औरत वहाँ से चली गई। उसने यासिर को वो पैसे वापस किए। यासिर बहुत खुश हुआ। उसने फ़कीर को 2000 रुपये दिए और कहा कि ये तुम्हारा इनाम है। उसने पैसे लेने से इनकार किया और फ़कीर बाबा ने कहा कि किसी की मदद करने के लिए मैं पैसे नहीं लेता। खालिद साहब को उसकी रकम वापस मिल चुकी थी, जिस पर उसने यासिर और उसके दोस्त ज़ीशान का शुक्रिया अदा किया। और सुरैया ने भी अपने बेटे से माजरत की कि बेटा मैं गलत थी, मेरी ये डिमांड ही गलत थी, हमें कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारी शादी हो जाए यही काफ़ी है। दोनों ख़ानदान बहुत खुश थे और यूँ शाज़िया की यासिर के साथ शादी हुई। इस मौके पर खालिद साहब खुश थे। खुशी के इस मौके पर उसने अपनी बीवी फ़ातिमा से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि यासिर लाखों में एक है, बहुत अच्छा लड़का है, हमारी बेटी का ख्याल रखेगा। देखो उसने किस तरह हमारी मदद की और हमारे पैसे वापस किए और अपने वालिदैन को भी समझाया और उन्होंने वो डिमांड ख़त्म की। फ़ातिमा अपने शौहर से कहने लगी, आप ठीक कह रहे हैं, बस दुआ कीजिए कि आपकी बेटी का नसीब अच्छा हो और वो अपने घर में खुश रहे। ना जाने क्यों एक अनजाना सा खौफ है जो मुझे परेशान करता है। अंदर ही अंदर ये खौफ मुझे सता रहा है। मैं अपनी बेटी की वजह से कभी कभी परेशान हो जाती हूँ और मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। खालिद साहब ने अपनी बीवी से कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, ऐसे ही वहम है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी महफूज हाथों में है और एक अच्छे घर में गई है। फ़ातिमा उससे कहने लगी, हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कि यासिर अच्छा लड़का है, लेकिन ज़रा सोचो उसके वालिदैन, ख़ासकर शाज़िया की सास, उसने तो हमारी बेटी पर गुस्सा होगा। लेकिन खालिद कह रहा था ऐसा बिल्कुल नहीं, उसे अपनी गलती का एहसास है। शाज़िया यासिर की ज़िंदगी में आई, काफ़ी खुश नसीब समझ रहा था अपने आप को, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद ही यासिर को सऊदी अरब में एक अच्छी जॉब मिल गई। वो काफ़ी अरसे से एक अच्छी जॉब की तलाश में था, सैलरी भी अच्छी थी। वह घर से रवाना हुआ, अपनी बीवी से वादा किया कि 6 महीने बाद मैं जब ईद पर दोबारा घर आऊँगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन शाज़िया अपने शौहर के बिना नहीं रह सकती थी। उसकी रवानगी पर काफ़ी उदास थी और रो रही थी, अपने आंसू अपनी सास से छुपाने की कोशिश कर रही थी। यासिर के जाने के बाद ही सास ने बेचारी शाज़िया से चुन चुन कर बदला लिया। उसे इस बात का गम था कि वो अपने साथ गाड़ी क्यों नहीं लाई। बार बार वो शाज़िया को इस बात का ताना देती कि अगर गाड़ी तू साथ ले आती तो मर ना जाती। उसने शाज़िया पर हाथ उठाना भी शुरू किया और घर के सारे काम उससे करवाती, लेकिन इसके बावजूद शाज़िया अपनी सास के जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही। ना उसने अपने घर वालों को कुछ बताया, ना ही फ़ोन पर उसने अपने शौहर यासिर को बताया। वो इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, वो तो चाहती थी कि किसी तरह उसका घर बस जाए। वो बस खामोश रही और यही खामोशी आखिरकार एक दिन शाज़िया की ज़िंदगी खा गई। वो यही समझ रही थी कि उसकी सास एक न एक दिन उसे इस बात का एहसास होगा कि अपनी बहू पर ज़्यादती कर रही थी और जुल्म की ये दास्तान एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मगर अफसोस कि ऐसा ना हो सका। उसका एक भांजा था, अपने भांजे की ही मदद से उसने शाज़िया को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। एक दिन शाज़िया की सास अपने शौहर को ख़रीदारी करने के बहाने घर से बाहर ले गई, जबकि सुरैया का भांजा अपने गुंडों के साथ घर में दाखिल हुआ। बेचारी शाज़िया अपने घर में किचन में खाना पकाने में मसरूफ़ थी कि उसे अगवा करके ले गए। बाद में सुरैया घर वापस आई और ये बात मशहूर कर दी कि शाज़िया घर से भाग चुकी है। उसने अपने बेटे से भी झूठ बोला और यासिर से यही कहा कि ये घंटों किसी से फ़ोन पर बातें करती थी, ये उसी के साथ भागी है। यासिर को अपनी बीवी पर बहुत भरोसा था। वह अपनी माँ की इस बातों पर यकीन नहीं कर रहा था।
وہ فوراً سعودی عرب سے واپس گھر آیا اور اس کی ماں نے سر پر قرآن رکھ کر جھوٹ بولا کہ ہماری غیر موجودگی میں شازیہ کسی لڑکے سے ملتی تھی، وہ گھنٹوں فون پر کسی سے باتیں بھی کرتی تھی اور اب اسی کے ساتھ بھاگی ہے، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ بیٹا، مجھے تو شروع سے یہ عورت بدکار لگتی تھی، لیکن تم ہی اس کے عشق میں اندھے ہو چکے تھے۔ 15 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک شازیہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر ایک دن شازیہ کا سراغ مل گیا۔ یہ یاسر کا پڑوسی تھا جس نے بتایا کہ میں ایک دن اپنے گھر میں جا رہا تھا کہ ثریا کا بھانجا منیر آپ کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی خالہ سے ملنے آیا ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس دن تمہاری ماں ثریا اور تمہارا باپ بازار گئے ہوئے تھے اور شازیہ گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے صرف گھر میں داخل ہوتے ہوئے انہیں دیکھا تھا، اس کے بعد میں گھر میں داخل ہوا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، اکثر محلے والے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ جس دن وہ اس گھر میں داخل ہوا تھا اسی دن شازیہ غائب ہے۔ منیر کے بارے میں ہم لوگوں نے کافی باتیں سن رکھی ہیں، ہو نہ ہو یہ سارا منیر کا کام ہے۔ پڑوسی کی نشاندہی پر اپنے دوست ذیشان کی مدد سے اور پولیس کی مدد سے یاسر نے منیر کو گرفتار کروایا۔ پولیس نے اس کا جسمانی ریمانڈ لیا اور وہ اپنی زبان بالکل نہیں کھول رہا تھا، شازیہ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہا تھا، لیکن آخرکار اس نے سچ اگل دیا۔ پولیس والوں کو وہ اپنے ساتھ لے گیا اس جگہ جہاں اس نے شازیہ کو دفنایا ہوا تھا۔ بیچاری شازیہ کو ظلم کے ساتھ مارا گیا تھا، اس کے ٹکڑوں کو زمین کے اندر دفنایا گیا تھا۔ خالد صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے اور بیٹی کا یہ غم لیے دنیا سے چل بسے، جبکہ یاسر نے اپنی ماں کو گرفتار کروایا کیونکہ منیر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی خالہ ثریا کے کہنے پر ہی کیا تھا اور اس نے مجھے پیسے بھی دیے تھے۔ منیر اپنی ماں سے ملنے آیا تھا لیکن اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اپنی ماں کی طرف نہ دیکھا۔ ماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے ماں، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا، آپ میری ماں ہیں، مجھے اس بات کا افسوس ہے، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میں مر جاتا۔ آپ کیسی ماں ہیں جس نے اپنے بیٹے کا گھر تباہ کر دیا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔